ایک قصبے میں ایک بلی اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس بلی کا نام زینت مشہور تھا کیونکہ یہ بلی خاصی عمر رسیدہ اور سمجھدار تھی۔ وہ نہ صرف ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی بلکہ اس نے اپنے گھر کو ایسے عمدہ کرینے سے سجا رکھا تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے کہ اس گھر میں بچے بھی موجود ہو سکتے ہیں، کیونکہ بچے عموماً شرارتوں سے اب گھر کی ساری سجاوٹ اور صفائی خراب کر دیتے ہیں۔ زینت کے عمدہ ذوق اور اشیاء کو سلیقے سے سنبھالنے پر اکثر ارد گرد کی ہمسائی بلیاں اس کے پاس آ جاتی اور اس سے اچھے مشورے حاصل کرتی۔ زینت گھر کے معاملے میں صفائی پسند ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی بھی مالک تھی۔ وہ ہر آنے والے کی بات کو بڑے غور سے سنتی اور معاملے کو پوری طرح جان لینے کے بعد سوچ سمجھ کر اسے معقول مشورہ دیتی۔ زینت کو نمود و نمائش کا کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی وہ یہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کی خوشامد یا تعریف کرتے رہیں۔ زینت جتنی اچھی اور صفائی پسند تھی، اس کے 3 بچے اتنے ہی گندے اور شرارتی تھے۔ وہ ہر وقت حماقتیں کرتے اور کوئی نہ کوئی نقصان کر کے گھر واپس لوٹتے۔ زینت بڑے آرام سے انہیں سمجھاتی اور نصیحتیں کرتی رہتی جن کا بچوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے نرم رویے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ 3 بچے نہ صرف ماں کی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ آپس میں بھی خوب لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ زینت انہیں اپنے پاس بٹھا کر نرمی سے سمجھاتی کہ اچھے بچے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں بلکہ آپس میں محبت و سلوک کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی خوب مدد کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر گھر کے کام کیا کرتے ہیں، ساتھ مل کر کھیلتے ہیں، ساتھ مل کر پڑھتے ہیں اور ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ زینت کے بچے گردنیں جھکائے اپنی ماں کی نصیحتیں سنتے رہتے اور جو ہی ماں کسی دوسرے کام میں مصروف ہو جاتی تو وہ دوبارہ پرانی روش پر آ جاتے۔ زینت کو ان پر غصہ بھی آتا مگر وہ یہ خیال کر کے انہیں کچھ نہ کہتی کہ ابھی وہ بچے ہیں، جب ذرا بڑے ہو جائیں گے تو خود ہی سمجھدار ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ عید کا دن قریب آیا تو زینت نے بچوں کے لیے خوبصورت کپڑے سلوائے اور نئے جوتے خریدے۔ عید کی آمد پر بچے بھی بڑے بے قرار تھے۔ جب عید کا دن آیا تو زینت نے صبح سویرے سب سے پہلے پانی گرم کر بچوں کو خوب رگڑ رگڑ کے نہلایا تاکہ ان کے بدن کے ساتھ چپکی ہوئی تمام مٹی اچھی طرح دھل جائے۔ باری باری سب بچوں کو نہلا کر زینت نے ان کا جسم تولیے سے خشک کیا اور نئے کپڑے پہنائے۔ جسم پر پاؤڈر لگا کر زینت نے بچوں کے سر پر خوبصورت ہیئر ڈال دیے۔ بچے صاف ستھرے ہو کر بڑے پیارے لگ رہے تھے۔ زینت نے سب بچوں کو سختی سے تاکید کی کہ وہ جب باہر جائیں تو اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھیں، مٹی میں ہرگز نہ کھیلیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کریں کیونکہ اس طرح ان کے نئے کپڑے پھٹ جائیں گے۔ بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ ماں کی تمام نصیحتیں یاد رکھیں گے اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے انہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ 3 بچے نئے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلے اور قریبی باغ میں پہنچ گئے۔ باغ میں انہوں نے خوب اچھل کود کی، کبھی رنگ برنگی تتلیوں کو پکڑتے تو کبھی پھولوں کو توڑ کر ان کی پتیوں کو ہوا میں اچھالتے۔ وہ سارا دن اسی کھیل کود میں مصروف رہے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کا بہت خیال رکھا کہ کہیں وہ میلے یا خراب نہ ہو جائیں۔ کھیلتے کودتے جب کافی دیر گزر گئی تو انہیں بھوک نے ستایا۔ تینوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب انہیں گھر واپس چلنا چاہیے۔
تاکہ کھانا کھایا جائے۔ وہ باغ کی راہداری میں ادھم مچاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی ماں کو کھانا پکاتے دیکھا۔ زینت نے بچوں کا لباس دیکھ کر اطمینان کی سانس لی، کیونکہ وہ صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بچوں کے لباس کو صاف ستھرا رکھنے پر ان کی تعریف کی اور تاکید کی کہ وہ آئندہ بھی ایسے ہی کیا کریں۔ بچے ماں کی تعریف سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ بھی لباس کو ایسا ہی صاف ستھرا رکھیں گے۔ انہوں نے ماں سے کھانا مانگا تو زینت نے انہیں کچھ دیر انتظار کرنے کے لیے کہا، کیونکہ کھانا تیار ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ تینوں بچے باہر نکل آئے۔ انہوں نے ماں کو بتایا وہ گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں، جب کھانا تیار ہو جائے گا تو وہ انہیں آواز دے کر بلا لے۔ زینت نے انہیں باہر بیٹھنے کی اجازت دے دی اور خود جلدی جلدی کھانا بنانے میں لگ گئی۔ تینوں بچے گھر کے باہر دروازے کے ساتھ دیوار پر بیٹھے ہنس کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے 3 سفید بڑے بطخے آتے دکھائی دیے۔ وہ مزے مزے سے جھوم جھوم کر چل رہے تھے۔ ان کے سفید پر بڑے اجلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھی عید کی خوشی منا رہے تھے اور ایک پیارا سا گیت گاتے ہوئے قطار میں چل رہے تھے۔ تینوں بچوں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ ہنسنے لگے اور آپس میں ان کا مذاق اڑانے لگے۔ بطخے ان کو ہنستا دیکھ کر رک گئے اور دریافت کیا کہ ایسی کیا بات ہے جن پر انہیں ہنسی آ رہی ہے۔ بچے ہنس کر بولے کہ کیا ان کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں جو وہ عید والے دن بھی ایسے ہی ننگے گھوم پھر رہے ہیں۔ بطخوں کو یہ سن کر غصہ آیا کہ وہ ان کے سفید اجلے جسم کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور خوبصورت قدرتی لباس پر دنیاوی لباس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے تینوں بچوں کو سبق سکھانے کی ٹھانی۔ ایک بطخہ بولا، ہم تو پانی کے جانور ہیں، ہمیں لباس سے کیا لینا دینا۔ جو ہی پانی میں گئے لباس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ بچے یہ سن کر اور ہنسنے لگے۔ دوسرا بطخہ بولا کہ ان کے پاس تو بڑے اچھے کپڑے ہیں، کیا وہ انہیں کچھ دیر کے لیے دکھا سکتے ہیں؟ بچے یہ سن کر حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے وہ ان کے کپڑوں کا کیا کریں گے۔ بطخہ بولا کہ وہ ان کے لباس پہن کر دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ کیسا لگتا ہے۔ ایک بچے نے اپنا ہیٹ اتار کر بطخے کی طرف پھینک دیا۔ بطخے نے ہیٹ اپنے سر پر رکھ کر انگڑائی لی تو وہ تینوں بچے اس کے انداز پہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ دوسرے بچے نے اپنی قمیض اتار کر بطخے کی طرف بڑھا دی۔ بطخے نے قمیض پہن لی جو اسے بڑی کھلی تھی۔ وہ قمیض پہن کر بڑا مزاحیہ لگ رہا تھا۔ بچے اس کا مضحکہ خیز حلیہ دیکھ کر کہکے لگانے لگے۔ اس طرح بچوں نے ایک ایک کر کے تمام کپڑے بطخوں کے حوالے کر دیے۔ بطخوں نے بچوں کے کپڑے پہن کر زمین پر لوٹیاں لگائیں، کلا بازیاں کھائیں اور کئی طرح کے کرتب دکھائے۔ ان کے تماشے دیکھ دیکھ کر بچوں کا برا حال ہو گیا۔ ہنسی تھی کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بطخوں نے بلی کے بچوں کے کپڑوں کی ایسی درگت بنا ڈالی کہ وہ دیکھنے کے قابل نہ رہے تھے، جبکہ بچے ان کی حرکت سے بے خبر ان کی مستیوں میں ایسے گم تھے کہ انہیں ذرا بھر احساس نہ ہوا کہ بطخوں نے ان کے نئے اور پیارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر ڈالا۔ بطخوں نے کپڑے زمین پر پھینکے اور قطار میں چلتے ہوئے اپنی راہ لی۔ بچے ان کو مٹک مٹک کر جاتے ہوئے دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بطخیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ زینت نے گھر سے باہر نکل کر بچوں کو آواز دی کہ کھانا تیار ہو چکا ہے۔ زینت کی نظر جب بچوں پر پڑی تو ان کے کپڑے نہ دیکھ کر وہ بڑی حیران اور پریشان ہوئی اور ان کے کپڑوں کے بارے میں دریافت کیا۔
بچوں کو کپڑوں کا جب خیال آیا تو انہوں نے زمین پر نظر ڈالی۔ ان کے کپڑے مٹی سے اٹے پڑے تھے۔ وہ حیرت و خوف سے کبھی اپنے کپڑوں کو، کبھی بطخوں کو گم ہونے والے راستے کو دیکھتے۔ انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ بطخوں نے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، مگر وہ اب کیا کر سکتے تھے؟ وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زینت نے جب یہ سب دیکھا تو اس نے غصے سے چھڑی اٹھا لی اور بچوں کی ایسی خبر لی کہ انہیں بھولی ہوئی نانی یاد آ گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔